الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ بے شک بروز قیامت تم میں میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ یعنی کثرت سے درود پاک پڑھنے والا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک ہوگا۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ بظاہر تو ایک لائن میں یہ حدیث پوری ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے اس کا انعام جو اس پر ریوارڈ دیا جا رہا ہے، اگر اس پر غور کریں تو یہ کتنا بڑا ہے۔ تھوڑا پہلے قیامت کے دن کو سمجھیے، ڈے آف ججمنٹ، بڑا مشکل دن ہے۔ ہاں، یہ ایسا دن ہے کہ اس سے زیادہ مشکل دن کوئی اور نہیں ہے۔ زمین تانبے کی، سورج میل پر، گرمی کی اس قدر شدت کے لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اور اس کے بعد حساب کتاب، پل صراط سے گزرنا، پیاس کی شدت، نامہ اعمال کا کھولا جانا۔ کوئی ایک پرابلم ہو تو بتائیں، اتنے سارے پرابلم ہیں۔ اچھا، ان تمام پرابلم کا سولیوشن جس ہستی کے پاس ہے، سبحان اللہ، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ نے آپ کو شافع روز محشر بنایا ہے۔ آپ محشر کے دن شفاعت فرمائیں گے، آپ کو قیامت کے دن مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ تو نبی پاک نے ہی مدد کرنی ہے۔ کیسے مدد کرنی ہے؟ بہت پیاس ہوگی نا، مگر پتہ ہے وہاں پر ایک ایسا حوض ہے، نبی پاک کو وہ ایسا حوض عطا کیا گیا جس کو میرے آقا شربت پلائیں گے، جام کوثر عطا فرمائیں گے۔ فرمایا ایسا شربت ہے جو ایک بار پیے گا پھر اسے پیاس ہی نہیں لگے گی۔ کون پلائے گا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا اور میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف پیاس ہی مسئلہ نہیں ہے، اعمال نامے کھلیں گے۔ سانوں تو پہلے ہی پتہ ہے کہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں، عیب کھل جائیں گے تو شرمندہ ہو جائیں گے، مگر دیکھو آقا وہاں بھی کیا کرم کر رہے ہوں گے کہ جب گناہ گاروں کے عیب کھل رہے ہوں گے آپ اپنے دامن میں چھپا رہے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ پھر اعمال تولے جائیں گے۔ ہاں، کسی کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا وہ تو گیا جنت میں۔ قرآن کہتا ہے نا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو مزے میں ہوگا جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، مگر جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا، گناہوں کا بھاری، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، کہا جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا وہ تو جہنم میں جائے گا، بھڑکتی آگ میں جائے گا۔ ہمارے تو گناہ زیادہ ہیں، کیا بنے گا؟ سنو آقا اس دن کیا کر رہے ہوں گے کہ اپنے کرم سے گناہ گاروں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری کر رہے ہوں گے۔ اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا، اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
وسلم. کوئی ایک کرم ہو تو بتائیں، کوئی ایک مہربانی ہو تو بتائیں. ماں سب سے زیادہ مجھ سے اور آپ سے پیار کرنے والا کون ہے؟ ہماری ماں. ہماری تکلیف میں ہم سے زیادہ تکلیف میں ہماری ماں آ جاتی ہے. مگر قیامت کا دن ایسا خطرناک دن ہے کہ ماں بیٹے کو جواب نہیں دے گی، بیٹا ماں کو جواب نہیں دے گا، باپ بیٹے کا کام نہیں کرے گا، بیٹا باپ کو جواب نہیں دے گا. ایسا نفسا نفسی کا دور. مگر کون ہوگا جو اس دن بھی غلاموں پر کرم فرمائیں گے؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، کہہ کر بلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بہت خطرناک پل ہے، برج آف صراط، پل صراط. تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے. کتنی گھبراہٹ ہوگی. مگر سنو میرے آقا کا وہاں پتہ ہے کیا کام ہوگا؟ پل صراط کے کنارے سجدے میں چلے جائیں گے. صدا کیا ہوگی؟ رب سلم امتی، رب سلم امتی. اے اللہ میری امت سلامتی سے گزار دے. سنو میرے رضا کہتے ہیں سلم سلم کی ڈھارس سے، سلم سلم کی ڈھارس سے، پل سے پار لگاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اب مجھے بتاؤ قیامت کے دن ہر پرابلم کا سولوشن کس کے پاس ہے؟ جناب رسول اللہ کے پاس. اور جو اللہ کے حبیب کے پاس پہنچ گیا، اب بتاؤ نا یہ کتنا بڑا انعام ہے. میں اس حدیث کو لے کے ہی چل رہا ہوں کہ نبی پاک نے کیا فرمایا کہ جو قیامت کے دن زیادہ درود پڑھنے والے ہوگا، مجھے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا. تو جو نبی پاک کے قریب ہو گیا اس کے تو سارے پرابلم حل ہو جائیں گے نا. تو ہمیں سوچنا ہے کہ درود پاک کم پڑھنا ہے یا زیادہ پڑھنا ہے. بلکہ میں آپ کو ایک تصور دیتا ہوں. زندگی میں کبھی کبھی تسبیح لیا کرو، آنکھیں بند کیا کرو اور اس تصور میں درود پڑھتے رہا کرو کہ میں جتنے درود پڑھ رہا ہوں نبی پاک کے قریب ہو رہا ہوں. قیامت کا دن ہے، میں جتنے درود پڑھ رہا ہوں اتنے قدم آقا کے پاس جا رہا ہوں. یقین کرو تسبیح رکھنے کا دل نہیں ہوگا. کتنی فضول باتیں، کتنی چیزوں میں ٹائم ضائع کرتے ہیں. نہ کریں ایسا. کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں نہ مدینے کی بارش کی بات کر لیتے ہیں، نبی پاک کے دور کی بارش کی بات کر لیتے ہیں. میرے آقا کا مدینہ، وہاں تو ہر وقت ہی رحمت برس رہی ہے نا. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں. اللہ اس شہر کو آباد رکھے اور ہمیں بھی بار بار وہاں کی حاضری عطا فرمائے. آپ کو لیے چلتا ہوں میرے آقا کے دور میں. صحابہ کا عقیدہ، صحابہ کی نبی پاک سے محبت، پیارے آقا پر یقین دیکھو. بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث کی بڑی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا کہ نبی پاک خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا دن. ایک صحابی آئے اور کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط ہو گیا، جانور بھی پیاسے، ہم بھی پیاسے، کھیت بھی سوکھ گئے. حضور دعا کیجئے، اللہ سے بارش ہمارے لیے لے کے دیجئے، بارش چاہیے. اب ذرا سوچئے، صحابی رسول خود دعا نہیں کر سکتے تھے؟ نبی پاک کے پاس کیوں آئے؟ صحابہ کا عقیدہ اس پوری حدیث میں آپ کو سمجھ آ جائے گا. ان کا بلیف، ان کا یقین کیسا تھا. اچھا، راوی کہتے ہیں جب نبی پاک جمعے کا خطبہ دے رہے نا، آقا نے ہاتھ اٹھائے اور بارش کے لیے دعا کی. اس وقت آسمان پر کوئی بادل نہیں تھا. آج کی زبان میں کہوں تو فور کاسٹ، ویدر پریڈکشن بارش کی نہیں تھی، کوئی بادل نہیں تھا.
راوی کہتے ہیں نبی پاک ابھی ممبر سے نہ اترے تھے کہ پہاڑ جیسے بادل آنا شروع ہو گئے اور دوران خطبہ بارش شروع ہو گئی. آقا ممبر سے آئے تو اتنی بارش ہو رہی تھی کہ نبی پاک کی داڑھی سے بارش کے قطرے گر رہے تھے. مبارک داڑھی سب گویا موتی گر رہے ہیں. اچھا صحابہ خوش خوش گھر چلے گئے، مگر ان کو پتہ نہیں تھا کہ کرم کتنا بڑا ہو گیا ہے. جمعے کا دن تھا نا، پورا دن بارش، ہفتہ بارش، اتوار بارش، پیر بارش، نان اسٹاپ، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، اگلا جمعہ آ گیا. راوی کہتے وہی صحابی یا کوئی اور کھڑے ہو گئے، حضور کرم کیجئے، ہمارے کھیت ڈوب رہے ہیں، ہمارے گھر ڈوب رہے ہیں، حضور بارش رکوائیے. اگین بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے بھائی، بارش اللہ کی طرف سے آتی، ادھر ہی دعا کرو نا. صحابہ جانتے تھے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. انہیں پتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ کیا ہے، انہوں نے ہاتھ اٹھانے ہیں تو بارش آنی ہے. اب ذرا مزیدار بات سنو، نبی پاک یہ بھی دعا کر سکتے تھے کہ یا اللہ بارش کو روک دے، نہیں، اللہ کے حبیب کی اتھارٹی دیکھو. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے کیسے کمالات سے نوازا. اللہ اکبر. نبی پاک نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہم پر بارش نہ ہو، ہمارے اطراف میں بارش ہو، کیونکہ کھیتوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں ہوتی رہے، شہر والوں پر نہ ہو. اور حدیث کے الفاظ ہیں، میرے آقا اشارہ فرماتے گئے، جدھر جدھر اب مبارک انگلی کا اشارہ ہوتا گیا بادل کٹتا گیا، بادل دور ہوتا گیا. فرمایا مدینہ پیالے کی طرح ہو گیا، پورے مدینے پر اب سورج نظر آ رہا ہے، اسکائی کلین ہو گیا. مگر گاؤں سے کھیتوں سے لوگ آتے تھے، بتاتے تھے بارش وہاں اب بھی ہو رہی ہے مگر مدینے میں بارش نہیں ہو رہی. اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے، دنیا میں لوگ کہتے ہیں جناب وزیر اعظم بڑا پاورفل ہوتا ہے، پورے ملک پر کنٹرول ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ بڑا پاورفل ہوتا ہے، پورے صوبے پہ کنٹرول ہوتا ہے. نہیں جناب، دنیا کے کچھ صدر ایسے ہیں جن کا آدھی دنیا پہ کنٹرول ہے. ارے دنیا کا موسٹ پاورفل آدمی لے آؤ، تم زمین پر اس کا حکم چلنا دکھا سکو گے؟ میں تو اس نبی کی بات کر رہا ہوں جو اشارہ کرے تو بادل کٹ جایا کرتے ہیں، جو اشارہ کرے تو بارش برس جایا کرتی ہے. اور سبحان اللہ، میرے نبی معجزہ دکھائیں، میرے رضا کا قلم کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ بریلی کے تاجدار. اچھا اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے، شان مصطفیٰ بھی بیان کرتے ہیں، سرکار کی مدح سرائی بھی کرتے ہیں، ساتھ اپنی اپلیکیشن بھی لگا دیتے ہیں، ساتھ اپنی التجا بھی لگا دیتے ہیں. کمال ہے اعلیٰ حضرت. کیا خوبصورت شعر لکھا. آپ کہتے ہیں آقا جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل کر دیے. یا رسول اللہ وہ ہاتھ، آپ کے ہاتھ تو اٹھتے ہیں، آسمان سے اتنا پانی برسا، حضور پورے مدینے کو آپ نے جل تھل کر دیا. یا رسول اللہ ان ہاتھوں کا صدقہ ہمیں بھی عطا کر دیجئے، ان ہاتھوں کی خیرات ہمیں بھی دے دیجئے. آپ کیا لکھتے ہیں؟ جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل کر دیے، جن کو سوئے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار. اب یاد رکھو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم ہستی ہیں، اللہ نے ہر نبی کو معجزات دیے، کمالات دیے، مگر ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جتنے انبیاء کو جو کمالات اور معجزات دیے نا، سب کا ٹوٹل، سب کا مجموعہ ہمارے آقا کو عطا فرمایا. اور اس کے بعد کچھ ایکسکلوسیو عطا فرمائے، خصائص کبریٰ جسے کہا جاتا ہے، وہ کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں فرمائے. سبحان اللہ. نبی پاک کی طاقت دیکھو، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو دونوں قسم کے اختیارات دیے گئے. ٹرمینالوجی تھوڑی سی مشکل ہے، میں آسان کر دوں گا. شرعی اس کی ٹرمینالوجی کیا ہے، اصطلاح کیا ہے؟ اختیارات تشریعیہ، اختیارات تکوینیہ. تشریعیہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کریم نے نبی پاک کو شریعت میں بھی اختیار عطا فرمایا، جس کے لیے جو چاہیں فرض فرما دیں، جس کے لیے جو چاہے معاف فرما دیں. یہ کائنات میں کسی اور کو نہیں ملا. اور اختیارات تکوینیہ کیا ہیں؟ اشارہ فرمائیں تو بادل کٹ جائے، دعا فرمائیں تو سورج پلٹ جائے.
ہیں، ایسے بہت سارے معجزات ہیں. اب آؤ 2-3 واقعات، آپ کا ایمان مزید تازہ ہو، مزید محبت رسول میں اضافہ ہو. ایک صحابی رسول نبی پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مجھ سے ایسی غلطی ہوئی کہ میرا فرض روزہ میں نے جانتے بوجھتے توڑ دیا. تفصیل ہے اس کی. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی تو جو کفارہ ہے کہ غلام آزاد کرو. کہ حضور میں تو غلام آزاد نہیں کر سکتا. تو ارشاد فرمایا کہ غلام آزاد نہیں کر سکتے تو پھر 60 روزے رکھو لگاتار، یہ دوسرا اس کا کفارہ ہے. فرمایا حضور، عرض کیا حضور میں 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا. کہا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کہ حضور اس کے بھی پیسے نہیں ہیں. کسی چیز پر ان کے پاس، وہ کہتے حضور میں کر نہیں سکتا، میری تو استطاعت نہیں. نبی پاک نے فرمایا بیٹھ جاؤ. تو بیٹھ گئے. تھوڑی دیر ہوئی تو ایک اور صحابی آیا، ان کے پاس کھجوروں کی ایک ٹوکری تھی. نبی پاک کو گفٹ دیا، حضور آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں. نبی پاک نے فرمایا وہ کدھر گیا وہ جو صحابی آئے تھے، ان کو بلاؤ. وہ آ گئے. پیارے آقا نے اسے ٹوکری دی، فرمایا جاؤ مدینے کے مسکینوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. مگر اور تو سنو، وہ کہتے ہیں حضور مجھ سے بڑا مدینے میں مسکین کون سا ہے؟ حضور میں خود ہی اتنا فقیر ہوں، میں کس کو جا کے بانٹوں؟ اللہ اکبر. حدیث کے الفاظ ہیں، میرے آقا اتنا مسکرائے، فرمایا جا تو کھا لے، تیرے گھر والے کھا لیں، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ کیسی اتھارٹی ہے؟ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو. اللہ اکبر. سنو ایک شخص آیا، کہتا حضور میں اسلام تو قبول کروں گا مگر صرف 2 نمازیں پڑھوں گا. میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا، 2 نمازیں پڑھوں گا. پیارے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا. یہ کون کر سکتا ہے؟ یعنی شریعت کا حکم قرآن کی نص سے نماز ثابت ہے، مگر اللہ کریم نے اپنے حبیب کو وہ اتھارٹی دی ہے، وہ اختیار دیا ہے. مقام مصطفیٰ سمجھو، وہ کہتے نا زبان مصطفیٰ سے جو نکلا کہہ دیا تو ہو گیا. فرمایا وہی آرڈر بن گیا، وہی شریعت بن گئی. اور یہ 1-2 بار نہیں ہوا، آپ سنتے جائیے. ایک بار ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں، حالانکہ یاد رکھیے کہ قربانی کے لیے ایسا جانور ہو کہ جو بکرے کی جو عمر ریکوائرڈ ہے وہ پوری ہونی چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، وہ کہتے ہیں حضور میرے پاس 6 مہینے کی بکری کا بچہ ہے، 1 سال جیسا دکھتا ہے مگر عمر پوری نہیں ہے، کیا میں اس کی جگہ قربانی کر دوں؟ نبی پاک فرماتے تجھے اجازت ہے، تیرے بعد کسی اور کو اجازت نہیں ہے. اس کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اجازت عطا فرما دی. اور ایک بار تو کمال ہو گیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عربی شخص سے گھوڑا خریدا، اس نے بیچا اور پھر مکر گیا، کہتا میں نے نہیں بیچا. نبی پاک نے فرمایا تم نے ڈیل کی ہے، سودا کیا ہے؟ کہتا نہیں میں نے نہیں بیچا. اب معاذ اللہ وہ نبی پاک سے الجھ رہا تھا. تو حضرت خزیمہ وہاں سے نکلے. وہ عربی کہتا ہے کوئی گواہ لے کر آؤ. اب اس ڈیل کے وقت گواہ تو کوئی تھا ہی نہیں. حضرت خزیمہ گزرے کا کیا ہوا؟ کہ تمہارے نبی کہتے ہیں گھوڑا خریدا ہے. میں کہتا ہوں نہیں خریدا، کوئی گواہ نہیں ہے بیچ میں. کہتا میں گواہی دیتا ہوں آپ نے بیچا ہے، یہ سچ کہہ رہے ہیں. تو نبی پاک کی دیکھیں یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کمال کی سچائی اور خوبصورتی اور انصاف کے تقاضے. فرمایا خزیمہ تم تو تھے نہیں، تم کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ حالانکہ آپ کے حق میں گواہی دی ہے. اے خزیمہ تم تو اس ڈیل کے وقت تھے ہی نہیں، تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ آئے ہائے حضرت خزیمہ کی کہتے ہیں نا نبی پاک سے محبت پر ہماری جانیں قربان. کہتے ہیں حضور آپ فرماتے ہیں اللہ ایک ہے، میں مانتا ہوں اللہ ایک ہے. آپ بتاتے جبریل قرآن لے کر آتے ہیں، میں آسمانی باتیں آپ کی مانتا ہوں. آپ فرماتے قیامت آئے گی، میں نے دیکھی نہیں، میں مانتا ہوں. آپ فرما رہے گھوڑے کی ڈیل ہوئی ہے تو ہوئی ہے، میں گواہی دیتا ہوں، آپ سچ بولتے ہیں. اللہ اکبر. نبی پاک اتنا خوش ہوئے، پیارے آقا نے فرمایا ویسے شریعت کا حکم کیا ہے کہ 2 مرد گواہی دیں تو گواہی پوری ہوتی ہے. آقا فرماتے خزیمہ آپ کسی بھی عدالت میں اکیلا گواہی دے، اس کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہے. شریعت کا حکم ہی بدل گیا. کیوں؟ زبان مصطفیٰ سے جو نکل گیا. سمجھو میرے نبی کا مقام کیا ہے. اب آؤ، یہ تو اتنی مثالیں ہیں، میرے پاس بیان کا وقت مختصر ہے، ورنہ میں صرف احکام تشریعیہ جو اتھارٹی شریعت میں ہے اگر اس پر بیان کرنا چاہوں تو کتنی حدیثیں موجود ہیں. ایک بار نبی پاک نے حج کی فرضیت کا حکم بتایا کہ حج فرض ہو گیا ہے. صحابی نے عرض کی حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ پیارے آقا خاموش رہے. دوبارہ سوال کیا حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ نبی پاک خاموش رہے. جب تیسری بار انہوں نے سوال کیا نا، سنو نبی پاک نے کیا فرمایا. پیارے آقا فرماتے ہیں نہیں، زندگی میں 1 بار ہے، لیکن میں اگر ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا. علماء نے اس حدیث کی ڈیٹیل میں شرح میں 2 باتیں بیان کی. ایک تو یہ کہ زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے. کچھ لوگوں کی بڑی عادت ہوتی ہے یہ بھی بتائیں حضرت، یہ بھی بتائیں، اور کریدتے رہیں گے نا. اچھا جو مسئلہ پیش نہیں آیا وہ بھی سوال کر رہے ہوں گے.
کبھی زندگی میں پیش نہیں آیا، پھر بھی پہیلیاں بنا بنا کے سوال کر رہے ہوں گے. نماز آتی نہیں، وضو آتا نہیں، غسل آتا نہیں، پہیلیاں بوجھنی ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے، اس حدیث سے یہ پتہ چلا، نو کوسچنز، زیادہ نہیں. آپ کو یاد ہوگا، آپ جنہوں نے سورہ بقرہ پڑھی ہے، اس کی تفسیر پڑھی ہے، وہ گائے کا سوال ہی کرتے رہے نا کہ اے موسیٰ اللہ سے پوچھ کے بتاؤ گائے کیسی ہوگی. سوال پوچھتے گئے، سرچ نیرو ہوتی گئی، پھر دنیا میں ایک ہی گائے بچی، اور وہ کتنے کی لینی پڑی؟ سونے کے وزن کے مطابق گائے خریدی تھی. واقعہ لمبا ہے، ورنہ میں آپ کو سناتا. نہیں پڑھا تو تفسیر میں ضرور پڑھیے گا، صراط الجنان میں امیزنگ واقعہ ہے سورہ بقرہ کا. تو بہرحال زیادہ سوال نہیں، شریعت کا حکم پتہ چل جائے لبیک. وہ تسی پنجابی بڑی اچھی گل کندے ہو، اسی منن والے ہیں، سوچن والے نہیں ہیں. تو منن والے بنو اور عمل کر لیا کرو. دوسری بات اس حدیث سے سیکھنے کو کیا ملی؟ اتھارٹی دیکھیں. نبی پاک فرما رہے ہیں اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یعنی میرا ہاں جو ہے وہ فرض، حج کو ہر سال فرض کر دیتا. اس قدر اللہ نے مقام عطا فرمایا. اور یہ زبان مبارک کی طاقت دیکھو. ایسے ہی نہیں بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں. کیسی زبان ہے؟ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں تو سلام. یہ تو چند باتیں ہو گئیں نبی پاک کے شریعت کے معاملات میں جو اختیار تھا. اب آؤ اس کائنات پر اختیار کیسا ہے. لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ پاورفل، فلاں بندہ پاورفل. ارے میں بتاتا ہوں طاقت کہتے کس کو ہیں، اتھارٹی کہتے کس کو ہیں. مکے کے لوگ آئے، کہتے ہیں اللہ کے سچے نبی ہو تو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ. نبی پاک تو زمین پہ کھڑے ہو کے اشارہ کریں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. اچھا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. ایک اور لاجیکلی بات ہے، کسی بھی چیز کو توڑنا ہے نا، اس کے بعد جوڑا نہیں جا سکتا. ویسے ہی توڑ دیا تو جوڑنا بہت مشکل ہے. وہ اس کی خوبصورتی خراب ہو جائے گی، اس کی سائز خراب ہو جائے گی، اس کی حیت خراب ہو جائے گی. تو وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے توڑ تو دیا، اب جوڑ کے بتائیں. نبی پاک نے پھر اشارہ فرمایا اور وہ چاند جڑ گیا، اور ایسا جڑا کہ آج بھی دنیا کو چاندنی لٹا رہا ہے. وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑ دا، آپے چن توڑ دا تے آپے چن جوڑ دا، آپے چن توڑ دا تے آپے چن جوڑ دا، بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ، قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا. یہ میرے آقا کی شان ہے. اور اتھارٹی، اللہ اکبر. کہتے نہیں جناب چاند کی بات نہ کریں، اب تو سائنسدان مریخ تک اور سورج کے مدار میں جانے کی بات کر رہے ہیں. چلو پہنچ جاؤ، سورج تک پہنچ جاؤ. میرے آقا نے 1450 سال پہلے مقام صحبہ میں مولا علی کی گود میں آرام فرما رہے ہیں. عصر کا وقت جا رہا ہے. مولا علی کا فیصلہ بڑا کمال کا تھا. مولا علی کا علم پتہ ہے، نبی پاک فرماتے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اتنے بڑے مفتی، اتنے بڑے عالم، اور سب سے بڑا فرض کون سا ہے بھائی؟ نماز ہے نا. مگر مولا علی نے، کتنا بڑا امتحان تھا ان کا. نبی پاک ان کی گود میں آرام فرما رہے. پیارے آقا نے عصر ادا کر لی تھی، اب سورج غروب ہو رہا ہے، اور مولا علی جیسی شخصیت جن کو ہم سے زیادہ پتہ ہے نماز کتنی بڑے فرض ہے، مغرب کا وقت ہو گیا. نبی پاک کی جب مبارک آنکھیں کھلی نا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا حضرت علی بڑے افسردہ ہیں. ارشاد ہوا اے علی غمزدہ کیوں ہو؟ عرض کیا حضور جب سے علی ایمان لایا ہے کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. اچھا یہاں بھی سمجھیے گا میری بات. ہاں اے علی کے چاہنے والو، اہل بیت کے غلام، پنجتن کے غلام بیٹھے ہو نا، بڑی اچھی بات ہے. مولا علی سے محبت ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے. مولا علی کا جملہ یاد رکھنا، حضور جب سے ایمان لایا ہوں نماز نہیں گئی. ہم میں سے کتنوں کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں اس کا خیال نہیں ہے. مگر دیکھو نبی پاک نے کیا کمال دکھایا. میرے آقا کی شان دیکھو. دنیا نے آج تک یہ تو دیکھا تھا کہ عصر کے بعد مغرب کا وقت ہی ہوتا ہے اور مغرب کے بعد عشاء کا وقت ہوتا ہے. مگر نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے رب کریم علی تیری اور تیرے نبی کی فرما برداری میں مصروف تھا، سورج کو واپس لوٹا دے. مغرب کے بعد عشاء نہیں، مغرب کے بعد پھر عصر ہوتی ہے.
مولا علی نماز ادا کر لیتے ہیں. کتنی بڑی شان ہے میرے آقا کی. اور نبی پاک کا اتھارٹی دیکھیں اس کائنات پر کہ سورج کبھی اپنی رفتار کو نہیں چینج کرتا. ہمیں پتا ہے 6:12 پہ مغرب ہے تو مغرب ہوگی, اس کی رفتار سب کو معلوم ہے, روزانہ ہمیں نمازوں کے ٹائمنگ اس کے معلوم ہے. مگر میرے آقا کی دعا نے اس پورے ٹائم ٹیبل کو چینج کر دیا. مغرب کے بعد پھر عصر کا وقت ہوتا ہے. اللہ اکبر, یہ کمال ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. جہاں یہ نبی پاک کی شان پتہ چلی, وہاں مولا علی کا ڈیسیشن تو دیکھو. یہ ایک الگ کہانی ہے, اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں میں کہ مولا علی کا یہ فیصلہ کیا تھا. نماز اللہ کی بارگاہ میں فرض ہے, مگر رسول پاک کے آرام میں خلل نہیں آنے دیا. ایسا ہی ایک فیصلہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کیا تھا. چلتے ہیں غار ثور میں. خدا کی قسم, حضرت ابوبکر کی جو وہ نیکی ہے نا, حضرت عمر سے پوچھو. حضرت عمر سے پوچھو, وہ کہتے ہیں میری ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف, ابو بکر کی غار ثور والی نیکی ایک طرف. جو انہوں نے نبی پاک کے ساتھ وقت گزارا نا, وہ ان کی زندگی کی معراج تھی. اور پتہ ہے ان کو یہ سعادت کیوں ملی؟ بہت ساری وجوہات ہوں گی, مگر ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی 3 خواہشات کون سی ہیں؟ اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہشات کون سی ہیں, تو کوئی کہے گا یار ایک اچھی سی گاڑی مل جائے, فلاں ملک کا ویزا مل جائے, کسی کو کچھ چاہیے, کسی کو کچھ چاہیے. پوچھو صدیق اکبر سے آپ کو کیا چاہیے. سنو ان کی 3 خواہشیں کیا ہیں. اللہ صدیق اکبر کے صدقے نبی پاک سے سچا عشق عطا فرما دے. آپ کی خواہشیں تو دیکھو یار. وہ کہتے ہیں میری خواہش یہ ہے النظر الیک وانفاق مالی علیک والجلوس بین یدیک. میں ترجمہ بعد میں بتاؤں گا یار, پہلے اس الفاظ کی خوبصورتی تو دیکھو یار. عاشق اس کو کہتے ہیں النظر الیک. پہلی تمنا یہ اپنے نبی پاک کو دیکھتا رہوں. دوسری تمنا یہ وانفاق مالی علیک, میں حضور پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں. تیسری تمنا یہ ہے والجلوس بین یدیک, بس حضور کے قدموں میں حاضر رہوں اور کہیں نہ جاؤں. یعنی سب کچھ نبی پاک تھے ان کے لیے. اور تینوں خواہشیں اللہ نے کیسی پوری کی؟ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق ساری زندگی تو دیکھتے رہے, مگر جو 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں دیدار کیا نا, وہ دنیا میں کسی اور نے نہیں کیا. بتاؤ نا, کسی کی گود میں کوئی آرام کرے. اب نبی پاک جب صدیق اکبر کی گود میں ہوں گے تو کیسے رخسار دیکھے ہوں گے, کیسی داڑھی دیکھی ہوگی, کیسی پیشانی مبارک دیکھی ہوگی. ارے 3 دن اور 3 رات دنیا میں کوئی اور دیدار نہیں کر رہا تھا, صدیق اکبر نبی پاک کا دیدار کر رہے تھے. دوسری خواہش کیا تھی؟ وانفاق مالی علیک, اللہ کے نبی پر مال خرچ کرتا رہوں. آپ کو پتہ ہے نبی پاک صدیق اکبر سے کتنی محبت فرماتے تھے؟ پیارے آقا صدیق اکبر کا مال ایسے خرچ کرتے تھے جیسے اپنا مال خرچ کرتے ہیں. خود فرماتے ہیں اور لوگوں نے مجھ پر جو احسان کیا ان کا بدلہ میں نے چکا دیا, مگر صدیق اکبر نے جو مجھ پر خرچ کیا ہے, جو اس نے مجھ پر خرچ کیا, اس کا بدلہ قیامت کے دن رب سے لے کر دوں گا. یہ شان ہے. دوسری خواہش غزوہ تبوک میں یاد ہے نا, میں ہلکا سا اشارہ کر کے جا رہا ہوں, میرا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے, کہ پورا مال اللہ کی راہ میں دیا تھا. اور تیسری خواہش کیا تھی؟ والجلوس بین یدیک, آقا کی بارگاہ میں رہوں. ساری زندگی تو رہے, آج سنہری جالیوں کے پیچھے بھی ہیں, آج بھی اپنے آقا کے ساتھ ہیں. صدیق اکبر غار ثور میں ہیں, نبی پاک آرام کر رہے ہیں, سانپ نے کاٹ لیا. سوچو محبت کہتے کس کو ہیں؟ جان چلی جائے گی, پتا تھا ان کو, سانپ نے کاٹ لیا, درد ہو رہا ہے, زہر پھیل رہا ہے. عقل تو کہتی ہے نبی پاک سے عرض کر دیتے حضور تھوڑا سا بیدار ہو جائیں, مجھے سانپ نے کاٹ لیا. نہیں, صدیق اکبر کے عشق نے کہا جان جاتی ہے تو جائے, نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں ہونا چاہیے. مگر انسان تھے نا, درد ہوا, آنکھوں سے آنسو نکلے, پیارے آقا کے رخسار پر آنسو گرے, نبی پاک کی آنکھیں کھولی. کہا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہا حضور سانپ نے کاٹ لیا ہے. ہائے ہائے, نبی پاک نے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں بھیجا, لعاب دہن نکالا, اپنا تھوک مبارک صدیق اکبر کے انگوٹھے پہ لگایا, سانپ کا درد ہی چلا گیا, زہر ہی چلا گیا. مگر اگین کوسچن کھڑا ہوتا ہے, مولا علی نے پتا تھا ان کو نماز فرض ہے, جانے دی, آرام میں خلل نہیں کیا. صدیق اکبر کو پتا تھا جان بچانا بھی فرض ہے, ہاں جان بچانا یہ فرض ہے. صدیق اکبر نے کہا جان جاتی ہے تو جائے, نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے. یہ دونوں واقعات ایکچولی کچھ سکھا رہے ہیں. یہ سمجھ لو آج میرے بیان کا موضوع ہے, یہ میرا آج کا میسج ہے. یہ دونوں کیا سکھا رہے ہیں؟ جب مسئلہ سمجھنا ہے نا, عشق کی گتھی سلجھے نا, تو بریلی کے تاجدار حل فرما دیتے ہیں.
آؤ چلتے ہیں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں. آپ بتائیے یہ دونوں واقعات کیا سکھا رہے ہیں؟ یہ کیوں دونوں نے فرض چھوڑ دیا؟ اعلیٰ حضرت نے سبحان اللہ اپنے اشعار کے ذریعے کیا سمجھایا؟ وہ کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. کون سی نماز؟ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. کہتے جان بچانا تو بڑا فرض تھا، مگر میرے آقا نے کیا مہربانی کی؟ ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز. سورج پلٹا کر نماز لوٹا دی ان کو، لعاب دہن لگا کر جان واپس کر دی. آقا نے تو دونوں پر مہربانی کر دی نا. ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. وہ دونوں نے اپنے حصے کا کام کر دیا، آقا نے مہربانی کر دی ٹھیک ہے، مگر وہ دونوں اپنا کام کر چکے. اب ان دونوں واقعات سے سیکھنا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نتیجہ نکال رہے ہیں، فرماتے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. کہتے جتنے فرض ہیں نا یہ شاخیں ہیں. درخت کا تنا مضبوط ہوتا ہے نا، تنا کیا ہے؟ اصل کیا ہے؟ کہتے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. ارے آقا راضی ہیں تو رب راضی ہے. یہ صدیق اکبر سکھا رہے ہیں، یہ مولا علی سکھا رہے ہیں. ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہو، اگر دل میں عشق رسول نہیں ہے، نبی پاک سے محبت نہیں ہے، رب نے راضی نہیں ہونا. کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. ارے نبی پاک راضی ہوں گے تو رب بھی راضی ہو جائے گا. اور اعلیٰ حضرت نے یہی بات سمجھائی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. پیارے آقا کی باتیں ایسی ہیں کہ جی بھرتا نہیں ہے. جی چاہتا ہے ان کی باتیں سنتے رہیں، ان کے کمالات سنتے رہیں. محبوب کی باتیں ہیں نا، اور باتیں جی کیسے بھرے گا؟ جس کا کلمہ پڑا ہے، جس سے محبت کی ہے، جن کے امتی ہیں، ان کی باتیں اچھی نہیں لگیں گی تو کس کی اچھی لگے؟ اللہ کرے کہ زندگی اسی ذکر میں گزر جائے. سرکار کے ذکر کرنے والی اللہ ہمیں زبان دے، نبی پاک کی مدح سرائی کرنے والا ہمیں ذہن دے، اور اللہ کرے کہ بس دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کروں میں. مفتی اعظم ہند کہتے ہیں، کہتے جب قبر میں جاؤں گا نا، فرشتے سوال کریں گے نا، تو میں نے کیا کرنا ہے؟ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، آقا تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تمہاری ہی جانب اشارہ کر. انشاءاللہ اللہ ایسی زندگی نصیب فرما دے. اب آخری بات، نبی پاک کا مقام تو بہت بڑا ہے نا، مگر ہماری پتہ ہے لاٹری کیا لگی ہے؟ ہم پر مہربانی کیا ہو گئی ہے کہ ہمیں کسی اور نبی کا امتی نہیں، جناب رسول اللہ کا امتی بنا دیا. امتیوں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کتنا بڑا مقام مل گیا. وہ شاعر کہتا ہے نا، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی. ہاں بیٹھے بٹھائے بہت بڑی مہربانی ہو گئی ہے. حضرت موسیٰ سے پوچھو، ایک بار اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ، تورات کی تلاوت کر رہے تھے، یا اللہ میں نے تورات میں پڑھا ہے ایک امت ایسی آئے گی جو ایک نیکی کریں گے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا. اے اللہ وہ امت میری امت کر دے. اللہ نے فرمایا یا موسیٰ تلک امت احمد، وہ امت میرے نبی احمد مجتبیٰ کی امت ہوگی. کہتے یا اللہ میں نے تورات میں پڑھا ہے ایک امت ایسی ہوگی جن کے سینوں میں تیرا کلام یاد ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا. اللہ وہ امت میری امت کر دے. فرمایا یا موسیٰ تلک امت احمد، وہ امت میرے آخری نبی کی امت ہے. یا اللہ میں نے ایک امت کا ذکر پڑھا ہے قیامت کے دن ان کی شفاعت کی جائے گی. اللہ وہ امت میری امت کر دے. ارشاد ہوا تلک امت احمد، اے موسیٰ وہ امت میرے آخری نبی کی امت ہے. آپ پڑھتے گئے اللہ سے کہتے کہ اللہ وہ امت میری بنا دے گا، وہ تو میرے نبی کی امت ہے. پتہ ہے آخر میں حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ کہتے یا اللہ جب اتنی مبارک امت ہے تو مجھے بھی اس امت میں شامل کر دے. اے امتیوں تم اور میں اس امت میں ہیں جس میں آنے کے لیے کلیم اللہ عرض کر رہے ہیں. کبھی سوچا مہربانی کتنی بڑی ہے؟ تو اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے؟ خیر الامم کہا گیا ہمیں، اور ہم ہیں کہ ٹینشن ہی کوئی نہیں.
آپ کو پتہ ہے ہم جو آخر میں آئے ہیں، سب سے آخری امت ہے نا، علماء نے اس کی بھی ڈیٹیل بیان کی، اس کی وجوہات بڑی پیاری لکھی کتابوں میں. فرمایا آخری امت بنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ اور میں بنی اسرائیل کی غلطیاں پڑھتے ہیں نا قرآن میں، کیا کیا غلط کام کیے تو عذاب آیا، کبھی مینڈکوں کا عذاب، کبھی خون کا عذاب، کبھی زلزلہ، کبھی آندھی، قوم عاد پر ہوا. فرمایا میرے نبی کی امت تو پچھلی قوموں کی غلطیاں جانے، اس امت کے عیب بعد میں کوئی اور نہ جان سکے، ہمارے عیب چھپے رہیں. اب سوچئے اتنی مہربانی کی گئی ہم پر، لیکن کیا ہم اس امتی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ قرآن پتہ ہے کیا کہتا ہے ہمارے بارے میں؟ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کے پاس جاتے ہو، نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اس لیے بہترین امت ہو. ہاں بھائی کرتے ہیں یہ کام، اللہ فرما رہا ہے تم بہترین امت ہو، مگر ہم میں تو معاذ اللہ نیکی کی دعوت دینا دور کی بات، ادھر تو کچھ لوگ گناہ کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، چیٹنگ کے طریقے بتا رہے ہوتے ہیں، بے حیائی کے طریقے بتا رہے ہوتے ہیں، خود سوشل میڈیا پہ کوئی غلط چیز دیکھیں گے پھر شیئر بھی کریں گے، تم بھی دیکھو، میں نے دیکھا اب تم دیکھو. توبہ توبہ توبہ. یہ امتی اور نبی پاک کے امتی کا کام ہے، نہ کرو ایسا. ہم نے کہیں نہ کہیں تو جواب دینا ہے نا. رسول اللہ ناراض ہو گئے تو مارے جائیں گے. یہ جو دعوت اسلامی والے بار بار آپ کو کہتے ہیں نا مدنی قافلے میں چلیں، اجتماع میں چلیں، سچی بات یہ ہمارے لیے آسانی کر رہے ہیں، یہ کام تو قرآن نے دیا تھا. بہترین امت ہونے کا حق یہ تھا کہ اب لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے. یہ جو آپ کو کہتے ہیں نا مدنی قافلے میں آیا کرو، کبھی کبھی چلے جایا کرو ان کے ساتھ. 3 دن جا کر کرتے کیا ہیں؟ جا کے لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہیں، سنتیں بلاتے ہیں. یہی تو قرآن کہہ رہا ہے اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، لوگوں کو اچھی باتوں کی حکم دو، برائی سے منع کرو. ہم اکیلے کیسے کرتے؟ یہ مدنی قافلوں کی وجہ سے آسان ہو گیا، یہ اجتماع کی وجہ سے آسان ہو گیا کہ چلو یار میں بھی جا کے کسی کو تھوڑی سی، میں بھی نماز کی دعوت دے دوں گا، میں بھی سنت کی دعوت دے دوں گا. اور عشق والی بات بتاؤں، سوچو جو بندہ 3 دن 12 دن 30 دن مدنی قافلے میں جاتا ہے نا، گنبد خضرا کے مکین بھی تو دیکھیں گے نا کہ امتی میرا ہے، اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا کاروبار چھوڑ کر پیسے کمانے نہیں گیا ہے، میرے ہی کسی امتی کو نماز سکھا رہا ہے، میرے ہی کسی امتی کو سنت کی طرف بلا رہا ہے، اس کو نیکی کی دعوت دے رہا ہے. اللہ اکبر. پھر سوچو کیسی مہربانیاں ہوں گی، کیسی نگاہ کرم ہوگی. تو دعوت اسلامی والوں کا ساتھ دیں، اور خیر الامم ہیں آپ اور میں، ہمیں اس کا احساس رکھنا ہے. ایسی زندگی گزارو، اپنی زندگی کا آج ایک ٹارگٹ بنا لو، میں ایسا بن جاؤں کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے امتی ایسا ہے تو اس کے آقا کیسے ہوں گے، امتی کے اخلاق کیسے ہیں، اس کے نبی کے اخلاق کیسے ہوں گے، امتی اتنا ایماندار ہے، اس کے نبی کیسے امین اور صادق ہوں گے، اتنا سچا، اس کے آقا کیسے ہوں گے. ایسا ہونا چاہیے نا. انفارچونیٹلی الٹا ہو رہا ہے، مسلمانوں کو دیکھ کر لوگ اسلام کو گالیاں دے رہے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، نہیں بھائی ان سے کاروبار نہ کرو، سچ تو بولتا ہی نہیں ہے، پیسے تو دیتا ہی نہیں ہے، وعدہ تو پورا کرتا ہی نہیں ہے، سچ بتاؤ یہ میں کیا کر رہا ہوں یار؟ جس نبی کا امتی ہوں اس کی تو یہ تعلیمات نہیں ہیں. دنیا میں ہمیں ایسی قوم بننا ہے کہ لوگ دنیا میں کہیں یار اگر کام کرنا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ کرو، یہ جو کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے. تو پلیز یہ پیغام لے کے جاؤ کہ میں اس نبی کا اللہ نے مجھے امتی بنایا جس کا امتی بننا بہت بڑا شرف ہے. تو جب امتی بنایا ہے نا تو میں بن کے دکھاؤں گا، میں نبی پاک کی امت میں نیکی پھیلانے کا باعث بنوں گا. اور الحمدللہ آج کے دور میں آپ کے پاس بڑا اچھا موقع ہے، دعوت اسلامی کا ماحول ہے، بس اس کے ساتھ دیں، آپ بھی ساتھ دیں، مل جل کر کام کریں. انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے، کئی لوگوں کو نمازی بنا لیں گے، کئی لوگوں کو گناہوں کی طرف جانے سے روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.